بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواہ احمد بسند لا بأس به. یہیں سے دیکھتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں باب قائم کیا ہے، باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعه. یہ باب ہے، بتایا کہ من الشرک لبس الحلقہ والخیط، کڑا پہننا اور دھاگا باندھنا اور اس جیسی اور دوسری چیزیں پہننا یا باندھنا، یہ شرک میں سے ہے. کیا ہے؟ یہ شرک ہے، شرک میں سے ہے. کڑا پہننا اور دھاگا باندھنا اور ان دونوں کی طرح اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ باندھنا یا پہننا شرک ہے. کس لیے باندھنا اور پہننا؟ لرفع البلاء او دفعه، رفع بلا یا دفع بلا کے لیے، رفع بلا یا دفع بلا کے لیے. تو آپ دیکھتے ہیں رفع بلا اور دفع بلا کیا ہے. رفع کہتے ہیں بیماری لگنے کے بعد اس کو ختم کرنا، بیماری لگنے کے بعد اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو رفع کہتے ہیں. بیماری لگنے کے بعد اس سے چھٹکارا حاصل کرنا. اور جو ہے دفع کہتے ہیں، یعنی لگنے سے پہلے اس کو روکنا، یعنی وہ لگے نہ، وہ نہ لگے، اس کو روکنا، لگنے سے پہلے ہی اس کو روکنا اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا. تو جو ہے دونوں کام کے لیے، دونوں چیزوں کے لیے جو مشرکین ہیں، جو غلط عقیدے کے لوگ ہیں، وہ اس قسم کا کام کرتے ہیں. یعنی کڑا پہنیں گے اور دھاگا باندھیں گے اور اسی طرح دوسری چیزیں باندھیں گے اور پہنیں گے. بعض اس لیے کہ ان کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہوتی ہے، اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اور بعض احتیاط کے طور پر کہ بیماری نہ لگے. جیسے آپ دیکھتے ہیں چلتے پھرتے بہت سارے لوگوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے، ان کے پاؤں میں کالے دھاگے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، یا کمر میں بعض لوگ کالے دھاگے باندھ دیتے ہیں اور بڑے چھوٹے سے باندھتے ہیں. کتنے لوگ اپنے پاس آتے ہیں مسلیان وغیرہ، اور دوسرے خواتین اور مرد سب میں یہ چیز ہے کہ ایک دھاگا باندھ لیں گے، یہ نظر بد سے بچ جائیں گے. کالی ڈوری باندھ لیے یا اور کسی مزار کا، درگاہ کا کوئی دھاگا باندھ لیے، کس لیے؟ تاکہ نظر بد نہ لگے یا بیماریاں نہ لگیں. تو کیا ہے کہ رفع بلا اور دفع بلا کے لیے، رفع بلا اور دفع بلا کے لیے، یعنی ایک بیماری لگی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اور بیماری نہ لگے اس لیے، بیماری نہ لگے اس لیے دھاگا پہننا اور کڑا پہننا اور دھاگا باندھنا، یہ سب شرک ہے، یہ سب شرک ہے. اب اسی میں مؤلف رحمہ اللہ آگے ہر ایک کی تفصیل بتائیں گے، اس لیے ہم تعویذ وغیرہ کی بحث وہیں پہ کریں گے جہاں اس کی بات آئے گی انشاءاللہ تعالی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ باب کا مطلب سمجھے نا، باب کا مطلب سمجھے کہ کڑا پہننا، دھاگا باندھنا اور ان دونوں کی طرح اور دوسری چیزیں باندھنا اور پہننا رفع بلا اور دفع بلا کے لیے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کہہ دیجیے تم مجھے بتلاؤ تو صحیح، تم مجھے بتلاؤ تو صحیح کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، تم
جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، حل ہن کاشفات ضری، تو کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس نقصان کو ہٹانے پر قادر ہیں، ہٹا سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمہ حل ہن ممسکات رحمتی، یا اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی رحمت پہنچانا چاہتا ہے تو کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو مجھ سے روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، یہاں حسب کا معنی یہاں حاصل ہو رہا ہے کہ صرف اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ تو ہم سب سے پہلے اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی، آپ ان سے کہیے کہ تم مجھے بتلاؤ تو صحیح ان کے بارے میں جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ سب مل کر کے اللہ تعالیٰ کے اس نقصان کو روک سکتے ہیں مجھ سے، اس نقصان سے ہم کو بچا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی بھلائی اور خیر پہنچانا چاہتا ہے، کوئی نعمت اور رحمت پہنچانا چاہتا ہے، تو کیا یہ لوگ مل کر کے یہ سب کے سب اس رحمت کو، اللہ رب العالمین کی اس رحمت کو، اس نعمت کو مجھ سے روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ لا تستطيع شيء من الامر، یہ کسی بھی چیز کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ قل حسبی اللہ، آپ کہیے کہ میرے لیے اللہ رب العالمین کافی ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، اور اللہ رب العالمین ہی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہی پر توکل کرنے والوں کو صرف اللہ رب العالمین ہی پر توکل کرنا چاہیے اور کسی پر توکل نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہی بات کہی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم میں جب قوم والوں سے ان کی گفتگو ہوئی، مناظرہ ہوا اور قوم والوں کو انہوں نے دعوت دی، تو ہود علیہ السلام نے اسی بات کا اعلان کیا کہ میں اللہ رب العالمین ہی پر توکل کرتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، یہ ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا ہود علیہ السلام سے، جب انہوں نے دعوت دی، ان کو اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلایا، تو اللہ رب العالمین کی عبادت کی بات، توحید کی بات ان کو بالکل سے عجیب سی لگی، انوکھی لگی، کیونکہ وہ سب کے سب شرک میں مبتلا تھے۔ انہوں نے ایسی باتیں کبھی، ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے کبھی سنی ہی نہیں تھی، تو ان کو ایک دم انوکھی یہ بات لگی، اور یہ کہا کہ یعنی یہ سب جو باتیں توحید کی باتیں اور شرک سے منع کی باتیں جو آپ ہم سے کر رہے ہیں، یہ تو بالکل سے ایسی ہی باتیں ہیں جیسے کوئی دیوانہ اور پاگل ایسی باتیں کر رہا ہے، ایک پاگلوں جیسی باتیں ہیں۔ تو کہا کہ ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ہم یہی کہتے ہیں، انہوں نے کہا، ہود علیہ السلام کی قوم والوں نے کہا ان سے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود کا جھپٹا لگ گیا ہے، یعنی اس کے جھپٹے میں آپ آ گئے ہیں، ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود کے جھپٹے میں آ گئے ہیں آپ۔ تو ہود علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ ان کے اس بات کے جواب میں ہود علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تم جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو سب سے میں بری ہوں، سب سے میں بیزار ہوں۔ میں انی اشہد اللہ، میں اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، تمہارے شرک سے تم جن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو میں سب سے بیزار ہوں۔ من دون ہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جن جن لوگوں کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو میں سب سے بیزار ہوں، صرف اللہ رب العالمین کی طرف میں رخ کرتا ہوں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔
کہا ہود علیہ السلام نے فَكِيدُونِي جَمِيعًا، یعنی بہت زبردست چیلنج کیا. کہا تم سب کے سب مل کر کے میرے خلاف تدبیر کو چال چلو، تم میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ہو. ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، یعنی تم سب کے سب مل کر کے میرے خلاف چال چلو اور پھر تم مجھے موقع بھی نہ دو، تم مجھے بالکل موقع بھی نہ دو، کوئی چانس بھی نہ دو، تب بھی تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو. تم سب کے سب چال چل لو، جو بھی کرنا ہے کرو، اور مجھے بالکل موقع بھی نہ دو، تب بھی تم میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے ہو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے جو ہے اللہ رب العالمین پر توکل کیا ہے، بھروسہ کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، جتنی بھی چیزیں زمین پر چلنے پھرنے والی ہیں سب کی پیشانی اللہ رب العالمین کی گرفت میں ہے. اللہ رب العالمین سب کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے کہ گرفت میں سب کی پیشانیاں ہیں. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، سیدھے راستے پر ہے. اب دیکھیے ہود علیہ السلام نے کتنے واضح طور سے فرما دیا کہ بس اللہ رب العالمین ہی میرے لیے کافی ہے اور میں اللہ رب العالمین ہی پر توکل کرتا ہوں. نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. تم سب کے سب مل کر کے جو بھی کرنا چاہو کر لو اور مجھے چانس بھی نہ دو، موقع بھی نہ دو، تب بھی تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو، میرا کچھ نہیں کر سکتے ہو. میرا بھروسہ اور میرا پورا توکل صرف اللہ رب العالمین پر ہے. تو ایک مومن کو پورا بھروسہ اور توکل اور اعتماد صرف اللہ رب العالمین پر رکھنا چاہیے، نہ کہ کڑوں پر، دھاگوں پر اور حلقوں پر یا ڈوریوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ان سب سوچئے ایک یعنی بہت موٹی سی بات ہے، ان سب کا کیا تعلق ہے؟ ان سب کا انسان کو شفا دینے یا نقصان پہنچانے یا فائدہ پہنچانے سے کیا تعلق ہے ان کا، ڈوریوں کا اور حلقوں کا؟ جی جب یعنی یہ معبودان باطلہ جتنے بھی ہیں، اللہ رب العالمین کے سوا جتنے لوگوں کو لوگ پکارتے ہیں، یہ کسی چیز کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین اگر کسی چیز کا کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس نقصان کو یہ لوگ روک نہیں سکتے ہیں. اور اگر اللہ رب العالمین فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کا نزول فرمانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یہ روک بھی نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روک نہیں سکتے ہیں اور نہ ہی یہ کسی سے اللہ تعالیٰ کی عذاب کو ٹال سکتے ہیں، نقصان کو ہٹا سکتے ہیں. جب یہ کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، کوئی پاور اور اختیار ان کو نہیں ہے، تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، اس ذات کی عبادت کرنی چاہیے جس کو پوری طاقت ہے، پورا اختیار ہے، پورا ملک ہے اور سارا تصرف ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس جیسی بات جیسے ہود علیہ السلام نے کہی اپنے قوم سے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہی تھی. ان کی بات ابراہیم علیہ السلام کی بات جو نمرود سے ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جس نے حجت کی، مناظرہ کیا، بحث کی، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بادشاہت دے رکھی تھی، اپنے بادشاہت کے بلبوتے، اور وہ بادشاہت اللہ رب العالمین کی دی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو بادشاہ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ ہی نے بادشاہت دی تھی. اس پر جو ہے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کیا اللہ رب العالمین کے بارے میں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. تو اس بیوقوف نے یہ کہا کہ انا احیی و امید،
میں مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ اور پھر واقعہ آپ جانتے ہیں کہ 2 آدمیوں کو بلایا، 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو رہا ہونا تھا اس کو قتل کر دیا، اور ایک کو سزا پانی تھی یا قتل ہونا تھا اس کو رہا کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ بے وقوفی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یعنی بڑا بیوقوف ہے تو انہوں نے دوسری دلیل دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کمزور نہیں تھی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ دلیل، تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی۔ دوسری دلیل کیا دی؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکالنا، تو اس کو مغرب سے لیا، فبہت الذی کفر، تو وہ ہکا بکا رہ گیا، لاجواب ہو گیا، کچھ جواب نہیں دے سکا، وہ حیران اور پریشان ہو گیا، کیا جواب دیتا؟ تو اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے مشرکین پر حجت قائم کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر حجت قائم کر دی ہے، ان کے لیے کوئی عذر اللہ رب العالمین نے باقی نہیں رکھا ہے کہ ہم مجبور تھے، ہم کو کوئی سکھانے اور پڑھانے والا نہیں تھا، ہم کو کوئی بتایا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کوئی عذر ان کے لیے باقی نہیں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے، حجت پوری کر دی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسی دلیلیں جو ہے نازل فرمائی ہیں جن دلیلوں سے ان کے شرک کا بطلان ہوتا ہے، رد ہوتا ہے، اور یہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو برابر اللہ تعالیٰ کی قرار دیتے ہیں، ساری چیزوں کا رد ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی دلیلیں بیان فرمائی ہیں، اور قرآن میں جا بجا ہے، کئی جگہ اللہ رب العالمین نے اس طرح یعنی ان کے شرک کے بطلان کو واضح طور سے بیان فرمایا ہے، ان کے شرک کا رد کیا ہے، اور جو بھی غلط قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں یہ تمام عقیدوں کا اللہ رب العالمین نے رد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مثالوں کے ساتھ سمجھایا، مثالیں دے کر کے اللہ رب العالمین نے سمجھایا ہے۔ فرمایا جیسے سورۃ الحج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ایک مثال دی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو، اس مثال کو کان کھول کر کے غور سے سنو۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کچھ بھی، وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ لن يخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ یہ معبودان باطلہ یہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ جتنے لوگ بھی ہیں ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر وہ سب کے سب اکٹھا ہو جائیں، سب کے سب مل جائیں، سب کے سب مل کر کے ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں، ان کو کوئی قدرت اور طاقت ہی نہیں، ذرا ابھی اختیار نہیں۔ سوچئے ایک مکھی کتنی چھوٹی چیز ہے، کتنی چھوٹی چیز ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اتنی چھوٹی چیز کو بھی یہ پورے کے پورے مل کر کے دنیا کے اندر جتنے لوگوں کی لاکھوں کروڑوں اربوں جو خدا ہے جن کی بھی بات کی جاتی ہے، یہ سب مل کر کے ایک چھوٹی سی چیز بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کسی کو طاقت ہی نہیں دی ہے، کوئی اختیار ہی نہیں دیا ہے، نفع نقصان کا اللہ تعالیٰ نے مالک ہی نہیں بنایا ہے، سب کا اللہ رب العالمین نے سب کی نفی کر دی کہ پورے کے پورے مل کر کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور پھر صرف پیدا کرنے کی بات تو دور کی ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے اوپر جو مٹھائیاں وغیرہ چڑھائی جاتی ہیں، جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اگر اس چڑھاوے میں سے کچھ اچک لے جائے، یعنی ایک مکھی کتنا لے جا سکتی ہے؟ بہت معمولی سی چیز لے جا سکتی ہے نا، یعنی ایک ذرہ برابر بھی یا ذرہ سے کچھ بڑی چیز وہ لے جا سکتی ہے، اس کی وہی خوراک ہے۔ تو وہ معمولی چیز وہ اگر ان سے چھین لے تو وہاں سے اٹھا لے تو یہ مل کر کے اس سے چھین بھی نہیں سکتے ہیں،
ایک ذرہ برابر، یعنی ذرہ برابر بھی ان کو اختیار نہیں ہے، ذرہ برابر کے بھی یہ مالک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے، جو مانگنے والا ہے وہ بھی کمزور، اور جو جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ اور اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت کے اندر اس کو اور واضح طور سے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے، اولیاء بنا لیا ہے کہ یہی ہمارا کام بنائیں گے، یہی ہمارا کام بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، یہ ان کی مثال کیسی ہے؟ مکڑی کی طرح ہے، مکڑی کی طرح ہے جو کہ بہت ہی کمزور جانور ہے، بہت ہی کمزور جانور ہے۔ ایک مکڑی بہت ہی کمزور، اس کی ٹانگیں اور سب، ہاتھ انگلی بھی غلطی سے لگ جائے تو وہ مر جائیں، اتنے کمزور ہیں۔ اور وہ کمزور جانور یعنی مکڑی اتنی کمزور ہے، اور اس کا جو گھر ہے، جو جال بنتی ہے، اس کا جو گھر ہے اس سے بھی زیادہ کمزور ہے، اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ ایک مکڑی جو ہے اپنے سے زیادہ کمزور کا سہارا لیتی ہے، اپنے سے زیادہ کمزور گھر کا سہارا لیتی ہے۔ ایک تو کمزور ہے وہ، اور اپنے سے زیادہ کمزور گھر کا وہ سہارا لیتی ہے۔ ایسے یہ لوگ ہیں، یہ مشرکین ہیں کہ یہ کمزور ہیں اور اپنے سے زیادہ کمزور لوگوں کا سہارا لیتے ہیں۔ مکڑی سے اللہ رب العالمین نے مثال دی کہ مکڑی ایک کمزور، بہت ہی کمزور جانور ہے، اور اس کا گھر مکڑی سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ تو یہ مکڑی ایسے گھر کا سہارا لیتی ہے، تو یہ مشرکین بھی ایسے ہیں، یہ کمزور ہے، سہارا جن کا لے رہے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ تو فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونه من شیء وهو العزیز الحکیم، اللہ رب العالمین جانتا ہے اس کو جس کو یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وهو العزیز الحکیم، اللہ رب العالمین غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مطلب ایک تہدید ہے، یہاں دھمکی ہے ان کو کہ اللہ رب العالمین تم کو اس بات پر سزا دے گا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہیں، جو مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، اور ان کو صرف عقل مند، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، جو جانکار لوگ ہیں، جو عالم لوگ ہیں، وہی اس کو سمجھتے ہیں، وہی اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بالکل سے نفی کر دی، بالکل سے بتا دیا، کمزوری کو واضح کر دیا کہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جتنی لوگوں کی عبادت ہوتی ہے، سب کے سب بے بس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، ایک تنکے اور ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْءٍ، ایک مکھی کتنی بڑی چیز لے جا سکتی ہے، ایک ذرے کے برابر، یعنی اتنی چیز بھی وہ اگر ان کے پاس سے اٹھا لے، ان کے چڑھائے میں سے ایک معمولی سی چیز اٹھا لے، ذرے کے برابر اٹھا لے، تو اس کو بھی ذرے کے برابر بھی یہ چھین نہیں سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کے اندر فرمایا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور یہ لوگ جو وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، وہ دوسرے لا يخلقون شيء، وہ کچھ نہیں پیدا کرتے ہیں، کچھ انہوں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے اور نہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، سب کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ اموات غیر احیاء، وہ سب کے سب مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، اپنی قبروں سے کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث ذکر کی ہے، بہت عظیم حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو ہے وہ کلمات سکھائے تھے۔ آپ نے کہا تھا یا غلام وَعَلِّمُكَ کلمات، آپ نے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اے لڑکے، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، میں
تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، وَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، کہا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، یعنی اللہ رب العالمین کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ یعنی کہیں کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے، کسی مصیبت سے دوچار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فوراً تمہاری مدد کرے گا۔ جب تمہارا تقوی ایسا ہوگا اور اللہ رب العالمین کے احکام کی پاسداری ایسی رہے گی، اللہ تعالیٰ کے احکام پر جب تم سختی سے عمل کرو گے تو جہاں بھی کسی مصیبت میں پھنسے اللہ رب العالمین فوراً تمہاری مدد فرمائے گا۔ فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، یعنی رخا یعنی خوشحالی کے اندر، خوشحالی کے اندر اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی اطاعت گزار بناؤ۔ جب خوشحالی ہو، اللہ تعالیٰ تم کو خوشحالی اور مالداری عطا فرمائے تو اس وقت تم اللہ اپنے آپ کو جو ہے خوب اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بناؤ۔ اللہ رب العالمین تمہیں اپنی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے دیکھے کہ یہ بندہ میری اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے، کس میں؟ رخا میں، خوشحالی کے اندر۔ یعرفک فی الشدہ، اگر تم ایسا کرتے ہو، یعنی خوشحالی میں اگر تم اللہ تعالیٰ کو فراموش نہیں کرتے ہو، خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لاتے ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہو، تو پریشانی میں یعرفک فی الشدہ، تو اللہ تعالیٰ تم کو پریشانی میں یاد کرے گا، جانے گا تم کو، یعنی تمہاری مدد کرے گا اللہ رب العالمین۔ اور دنیا اور آخرت کی کوئی بھی پریشانی ہو، یعنی صرف دنیا کی پریشانی نہیں ہے، دنیا اور آخرت کی کوئی بھی پریشانی ہو، ہر ایک میں اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائے گا اور اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ تم سے دور فرما دے گا۔ اور فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، سوال ہوتا ہے کبھی آدمی یعنی مجبور نہیں ہوتا ہے، لیکن مطلب یہ کہ اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، لیکن وہ مل جائے تو بہت اچھی چیز ہے۔ کہتے ہیں سوال اس کو کہا جاتا ہے، سوال وہ ہے۔ تو بتایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب کچھ مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ رب العالمین ہی سے مانگو، جب کچھ مانگنا ہے تو اللہ رب العالمین ہی سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم کو مدد کی ضرورت ہو، مدد میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی محتاج ہوتا ہے، آدمی کیا ہے؟ محتاج، ضرورت مند ہوتا ہے، اگر وہ چیز اس کو نہیں ملی تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ تو ایسی یعنی عون، جب مدد کی ضرورت ہو تو مدد بھی صرف اللہ رب العالمین سے مانگو، سوال بھی اللہ تعالیٰ سے کرو اور مدد بھی اللہ رب العالمین ہی سے مانگو۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَضُرُّوكَ، اور جان لو کہ اگر امت پوری کی پوری جمع ہو جائے اس بات پر کہ وہ تم کو کوئی نقصان پہنچائے گی، یعنی کسی نقصان پہنچانے کے لیے پورے لوگ جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس نقصان کو تمہارے اوپر نہیں لکھا ہے، وہ نقصان اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نہیں لکھا ہے، اور پورے لوگ جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں، تب بھی مل کر کے پورے کے پورے لوگ مل کر کے وہ نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکتے ہیں، آپ کا نقصان نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر پورے کے پورے لوگ آپ کو کسی چیز کا فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں، وہ فائدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نہیں لکھا ہے، تو پورے لوگ جمع ہو کر کے بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ جب فتح الصحف، اللہ رب العالمین کا لکھا ہوا جو صحیفہ ہے وہ سوکھ چکا ہے، اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، سوکھ چکا ہے۔ ورفعت الاقلام، اور قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، اب اس میں لکھا بھی نہیں جائے گا، اور لکھا ہوا سوکھ چکا ہے مطلب اس کو مٹایا بھی نہیں جا سکتا ہے، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، اور قلم اٹھا لیا گیا ہے، اب دوبارہ اس پہ لکھا نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اور اس میں کوئی اضافہ بھی نہیں کر سکتا، اس میں کوئی دوبارہ لکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی لکھی ہوئی تقدیر ایسی ہے، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر یقین کامل ہونا چاہیے، مکمل یقین ہو۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وَعَمَلْ لِلَّهِ بِالشُّكْرِ وَالْيَقِينِ، یعنی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اطاعت و فرما برداری کے کام کر کے، اور اللہ رب العالمین نے جو ہے جن جن باتوں کا آپ کو حکم دیا ہے ان تمام باتوں کو کر کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور جو ہے یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ والیقین فرمایا وَعَمَلْ لِلَّهِ بِالشُّكْرِ وَالْيَقِينِ، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو ہر معاملے پر، اور جو ہے یقین کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھو، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی جو چیز آپ نہیں، جس چیز کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں، جس چیز کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں، اس پر صبر کرنے میں بہت زیادہ خیر ہے، اس پر صبر کرنے میں بہت زیادہ خیر ہے۔ جو چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے، جو پسند نہیں ہے، جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے، اس پر آپ اگر صبر کر لیتے ہیں، اس پر آپ صبر کر لیتے ہیں تو یہ اس میں بہت بڑا خیر ہے، بہت بڑی بھلائی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت سی چیزیں ہیں جو انسان پسند نہیں کرتا ہے، جو انسان پسند نہیں کرتا، اس کی مرضی کے خلاف ہو جاتا ہے، تو کیا ہے، اس کی چاہت اور خواہش کے خلاف ہوتا ہے، اس پر انسان کو صبر کر لینا چاہیے، اس پر صبر کر لینا چاہیے، اور اس میں بہت زیادہ خیر ہے۔ وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدد صبر کے ساتھ ہے، مدد صبر کے ساتھ ہے، انسان صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور مصیبت کے بعد خوشحالی، مصیبت کے ساتھ پریشانی کے ساتھ خوشحالی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور سختی کے ساتھ آسانی ہے، سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اس کی وصیت کی تھی جبکہ وہ چھوٹے تھے، یعنی ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے تھے۔ غلام کہتے ہیں ایسے بچے کو جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچا ہو، جو بلوغت کو نہ پہنچا ہو، ایسے بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی توحید کی باتیں اور جو ہے اسلامی عقیدے کی باتیں اور پختہ یقین کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یعنی جس مقصد کے لیے یہاں پہ اس حدیث کو پیش کیا گیا ہے وہ یہی کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہے، پوری قدرت، پوری طاقت، پورے اختیارات صرف اللہ رب العالمین کے ہیں۔ ایک تو یہ، اور دوسری بات اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے توحید کی، صحیح عقیدے کی تعلیم دینا چاہیے، اللہ رب العالمین پر اعتماد اور توکل کی تعلیم دینا چاہیے، اس عقیدے کو اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں اس کو راسخ اور مضبوط کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں جو آیت کریمہ بیان کی ہے، قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے آیت کا ترجمہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر اللہ رب العالمین مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ پورے کے پورے مل کر کے اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں، یا اللہ رب العالمین اگر مجھے کوئی رحمت اور نعمت پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس رحمت اور نعمت کو روک سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، مشرکین سے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ فَسَكَتُوا، خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دے سکے، کیونکہ وہ اپنے معبودان باطلہ کے تعلق سے اس قسم کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ بے بس ہے، یہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اس لیے وہ خاموش تھے۔ وہ ان کو پکارتے تھے، وہ ان کو پکارتے تھے یا ان کی عبادت کرتے تھے، کس لیے؟ کہ یہ اللہ رب العالمین کے جو ہے واسطے ہیں،
اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے واسطے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کے پاس سفارشی ہیں، یہ شفاعت کریں گے، یہ سفارش کریں گے، اور یہ اللہ رب العالمین تک ہم کو پہنچا دیں گے، وسیلہ اور واسطہ ہیں۔ جیسا کہ مشرکین اور بد عقیدہ قسم کے لوگ جو غلط جن کا عقیدہ ہے، وہ آج کل جب ان سے بحث ہوتی ہے توحید اور عقیدے پر اور شرک کو چھوڑنے پر، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی بزرگوں کی عبادت نہ کرو، قبر پرستی چھوڑ دو، اولیاء پرستی چھوڑ دو، تو بولتے ہیں بغیر سیڑھی کے آسمان پہ چڑھ جائیں گے، بغیر سیڑھی کے چھت پہ چڑھ جائیں گے۔ تو مشرکین کا بھی یہ عقیدہ تھا، جو ان کا عقیدہ ہے، مشرکین کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، لیکن ان کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ یہ واسطہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ تک ہم کو پہنچا دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا یہی ایک ذریعہ ہے، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین تک پہنچا نہیں جا سکتا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، اور یہی عقیدہ آج کے مشرکین کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یعنی یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، وہ اس بات کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور پھر جو ان کو پکارتے ہیں کس لیے پکارتے ہیں؟ وسیلہ اور واسطہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے ہم کو، اور ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، فرمایا کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو مرتبے میں بڑھا دیں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے ہم کو۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جتنی بھی نعمتیں تم کو حاصل ہیں وہ صرف اللہ رب العالمین کی جانب سے ملی ہوئی ہیں، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ پھر جب ان کو جو ہے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، جیسے فقر و فاقہ لاحق ہو گیا، یا بیماری میں مبتلا ہو گئے، یا اور کوئی مشکل میں پھنس گئے، تو کیا کرتے ہیں؟ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو اللہ رب العالمین ہی کی طرف نالو و فریاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہی کی طرف بھاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف گڑ گڑاتے ہیں، اور رو رو کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب اللہ رب العالمین تم سے مصیبت کو، پریشانی کو، شدت کو، مرض کو دور کر دیتا ہے، تو اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے ایک گروہ اللہ رب العالمین کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ تو مصیبت میں یہ جانتے تھے مشرکین کی مصیبت میں اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا ہے، کوئی نجات نہیں دے سکتا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی میں سوار ہوتے اور کوئی آفت آ جاتی تو پھر اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارتے، اور جب اللہ رب العالمین کو ساحل تک پہنچا دیتا تو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے۔ تو دیکھیے یہ آیات ہیں، یہ جو آیات پیش کی گئی ہیں، اور ان آیات کی جیسی دوسری آیات ہیں، یہ تمام کی تمام آیات اس بات کا ابطال کرتی ہیں، اس بات کا رد کرتی ہیں کہ چاہے نفع حاصل کرنا ہو یا نقصان سے بچنا ہو، کسی اور سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، کسی اور سے تعلق رکھنے کو یہ رد قرار دیتی ہیں کہ کسی اور سے تعلق قائم ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، یا تو یعنی نفع حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے کسی اور سے تعلق نہیں رکھا جا سکتا ہے، صرف اللہ رب العالمین ہی سے تعلق رکھا جا سکتا ہے، اور کسی اور سے رکھنا چاہیے، صرف اللہ رب العالمین ہی سے تعلق رکھنا چاہیے، اور کسی اور سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی رفع بلا اور دفع بلا کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے تعلق قائم کرتا ہے اور اس سے لگاؤ رکھتا ہے تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اور یہ ایسا شرک ہے جو انسان کو جہنم میں داخل کرنے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنانے والا ہے، اور ایسا شرک ہے جس کو کبھی اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین کی علامت بیان فرمائی ہے
ان آیات میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کی علامت اور نشانی بیان فرمائی ہے کہ وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہی سے امید رکھتے ہیں، انہی سے امید رکھتے ہیں اور انہی سے ڈرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمام یعنی غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے امید رکھنا اور غیر اللہ سے ڈرنا، یہ توحید کے منافی ہے، توحید کے خلاف ہے، توحید کی ضد ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کو پکارا جائے، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، صرف اللہ رب العالمین سے امید رکھی جائے، اللہ تعالیٰ سے خواہش کی جائے، اللہ رب العالمین سے صرف ڈرا جائے اور صرف اللہ رب العالمین پر توکل رکھا جائے، اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ رب العالمین پر رکھا جائے۔ اور اسی طریقے سے تمام عبادتیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے اور ان میں سے عبادت کی ادنا قسم بھی غیر اللہ کے لیے نہ کی جائے، ادنا قسم کی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے نہ کی جائے، جیسا کہ یعنی کتاب و سنت اور اجماع امت اجماع سلف اسی پر دلالت کرتا ہے۔ کتاب و سنت کے نصوص اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ صرف اللہ رب العالمین کو پکارو، اللہ رب العالمین سے امید رکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ رب العالمین پر توکل رکھو، ہر قسم کی عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرو، کسی اور کے لیے کوئی عبادت ہرگز نہ کرو۔ تو آج کے درس کے لیے بس اتنا۔ دیکھیے مؤلف رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا وہ یہ کہ دھاگا باندھنا اور کڑا پہننا اور اس جیسی اور دوسری چیزیں پہننا مصیبت کو دور کرنے کے لیے یا مصیبت کو بھگانے کے لیے، ٹالنے کے لیے، یعنی رفع بلا اور دفع بلا کے لیے، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور آیت کیا بیان کی ابھی؟ یعنی وہ حدیث بھی ذکر کر رہے ہیں جس میں خیط اور حلقہ کا ذکر ہے، لیکن آیات جو ذکر کیے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، جو آیات ذکر کی ہیں اس سے یہ واضح کر دیا کہ کوئی بھی چیز ہو یعنی معبودان باطلہ جن چیزوں کو یہ لوگ پکارتے تھے، جیسے انبیاء، اولیاء، فرشتے، جن اور شیاطین وغیرہ جن کو بھی پکارتے تھے، یہ سب کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ تو دھاگا اور کڑا تو اور بھی زیادہ کمزور ہے جی، ہیں اور بھی تو زیادہ، اس کا کیا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ جو ہے معبودان باطلہ کسی چیز کا نفع نقصان، کسی بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے اور کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو کڑا اور دھاگا سے کیا ہو سکتا ہے؟ پھر آگے حدیث میں باقاعدہ اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ یہ شرک ہے، دھاگا پہننا اور کڑا پہننا، دھاگا باندھنا وغیرہ شرک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔